اگر ان کو آپ اٹھا لیں گھر سے آ کے تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی کو غصہ چڑھا ہوگا. ان بچوں کو اب میرا بیٹا پاکستان کی نمائندگی کرنے ٹرائتھلون کے لیے ایسٹونیا جا رہا ہے. شاہریز کی بات کر شاہریز کی کل شاہریز خان کل جا رہے تھے ایسٹونیا. صبح کو پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے نا, تو وہ اب فخر سے پاکستان کا نام روشن کرنے جائیں اور آپ ان کو دہشت گرد بنا کے کیونکہ جن دنوں میں 9 مئی کے دنوں میں 6 مئی سے لے کے 13 مئی تک وہ چترال میں تھے. شیر شاہ جو ہیں وہ تو یہاں پہ تھے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو ادھر تھے. وہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ وہ پولیٹکس میں ہیں؟ جس جگہ وہ تھے میں بتاتی ہوں, جس جگہ وہ تھے نا ہم اکٹھے تھے. میں بھی تھی, نورین نیازی بھی تھے, اور ہم وہ جو مال آف لاہور کے سامنے تھے. اور ہمارا ملک ہے, ہماری سڑک ہے. پروٹیسٹ مجھے جے آئی ٹی میں اس خاتون نے پوچھا, کیا اس کا نام ہے, کوئی انوش, یہ جو ہے, کہتی آپ وہاں گئی تھی. میں کہ گئی تھی. کیوں گئے تھے؟ میں کہ مجھے بڑا غصہ تھا, میرے بھائی کو بڑی گندی طرح آپ نے اریسٹ کیا تھا, پروٹیسٹ تھی اور ہم گئے تھے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان, ان کی ہمشیرہ علیمہ صاحبہ اور عظمیٰ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے علیمہ سے بات کریں گے. میم یہ بتائیے گا, آپ کے ایک بیٹے کو کل گرفتار کیا گیا, آج دوسرے کو گرفتار کیا گیا. یہ جو یکے بعد دیگرے گرفتاریاں آ رہی ہیں, یہ کیا آپ کو میسج لگتا ہے اور یہ کیا وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے ان گرفتاریوں کی؟ کہ ڈرے ہوئے ہیں یہ لوگ, گھبرائے ہوئے ہیں, کیونکہ اس قسم کی حرکت تو وہی کر سکتا ہے جو خود گھبرائے ہوا ہے. یاد رکھیں, جو ظالم ہوتا ہے نا وہ ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں. ظلم تب ہوتا ہے جب آپ خود ڈرے ہوئے ہوں. اور آپ اب ان بچوں کو, اب میرا بیٹا پاکستان کی نمائندگی کرنے ٹرائتھلون کے لیے ایسٹونیا جا رہا ہے. شاہریز کی بات کر شاہریز کی کل شاہریز خان کل جا رہے تھے ایسٹونیا. صبح کو پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے نا, تو وہ اب فخر سے پاکستان کا نام روشن کرنے جائیں اور آپ ان کو دہشت گرد بنا کے کیونکہ جن دنوں میں 9 مئی کے دنوں میں 6 مئی سے لے کے 13 مئی تک وہ چترال میں تھے. لاہور میں, مطلب کہ آپ کہہ رہی ہیں شاہریز جو تھا وہ لاہور میں نہیں تھا 9 مئی کے دن؟ نہیں, وہ ان دنوں میں وہ چترال میں تھے اور ان کے پاس اس کا ایویڈنس بھی ہے. اور یہ کیونکہ ان کا فوکس ہے اپنے کاروبار کے اوپر, اور جس کے لیے وہ ٹریول کرتے ہیں, تو وہ تو بہت ان کا آنا جانا ملک سے اندر اور باہر ہے. اور آپ نے کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں ہوگا کہیں, سوائے جب یا میں اریسٹ ہوئی ہوں, جب عمران خان کو اپنے ماموں کو جیل میں ملنے جاتے ہیں. تو اگر ان کو آپ اٹھا لیں گھر سے آ کے تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی کو غصہ چڑھا ہوگا. غصہ چڑھا ہوگا, کس بات سے غصہ چڑھا ہوگا؟ کیا جو بیلز ہوئی ہیں 8 کیسز میں, یہ آپ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ پتہ نہیں, میرے پر جو ایف آئی آر ہیں وہ تو یہی ہے کہ آپ عمران خان کا پیغام باہر آ کر کیوں دیتے ہیں. آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوتی نا؟ چاہے ملاقات نہ ہو, میری بہنیں جب جاتی ہیں یا لائر جاتے ہیں, وہ میرے لیے میرا بھائی پیغام بھیجتے ہیں کہ میری بہنوں کو, میری فیملی کو دے دو. تو جو وہ پیغام دیتے ہیں ہم آ کے میڈیا کو دے دیتے ہیں. اور یہی مشکل ہے کہ انہوں نے بالکل عمران خان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے. جواب دیں گے آپ کے جواب میں اور نورین صاحبہ کے جواب میں کیا ڈیفرینشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب کہ آپ نہیں ملنے دے رہی, باقی بہنیں جا رہی ہیں, اس کی کیا وجہ؟ آپ نہیں, سب کو بند کر دیے, صرف عظمیٰ صاحبہ مجھے بھی بند کر دیا, پچھلی دفعہ مجھے بھی. ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا. شیر شاہ جو ہیں وہ تو یہاں پہ تھے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو ادھر تھے. وہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ وہ پولیٹکس میں ہیں؟ جس جگہ وہ تھے میں بتاتی ہوں, جس جگہ وہ تھے نا ہم اکٹھے تھے. میں بھی تھی, نورین نیازی بھی تھے, اور ہم وہ جو مال آف لاہور کے سامنے تھے. اور ہمارا ملک ہے, ہماری سڑک ہے. پروٹیسٹ مجھے جے آئی ٹی میں اس خاتون نے پوچھا, کیا اس کا نام ہے, کوئی انوش, یہ جو ہے, کہتی آپ وہاں گئی تھی. میں کہ گئی تھی. کیوں گئے تھے؟ میں کہ مجھے بڑا غصہ تھا, میرے بھائی کو بڑی گندی طرح آپ نے اریسٹ کیا تھا, پروٹیسٹ تھی اور ہم گئے تھے. بس نظر آ رہا ہے ہم کیسے ہو گیا. سڑک, اچھا میں آپ کو بتاؤں, ہماری سڑک, ہم ٹیکس دیتے ہیں, اس مینٹیننس بھی ہماری. ہم وہاں کھڑے تھے تو میری آئینی, اور میرا آئینی حق ہے پروٹیسٹ کرنا, میرا حق ہے. اور میں تو اس میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ میں وہاں 9 میں تھی, میری دوسری بہن بھی تھی. تو یہ بتائیے, آپ کو بتاؤں, اور وہ بھی ان کو اگر آپ کو ایشو ہے نا کہ ایک بلڈنگ کو آگ لگی ہے
تو وہی جو جیسے عمران خان نے ہمیشہ سے کہا تھا CCTV فوٹیج نکال لیں اور جو جرم ثابت ہو جائے، جیسے ہم نے CCTV فوٹیج دکھائی کہ ہمارے گھر میں اٹیک ہوا ہے کل. ہاں اچھا یہ بتائیے گا 8 کیسز میں بیل ہوئی ہے، القادر والا کیس رہ گیا ہے، کچھ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ 1-2 مہینے تک خان صاحب کو عدلیہ سے ہی باہر آتے دکھائی دے رہے ہیں؟ آپ کو اس صورتحال میں لگ رہا ہے ایسا، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں کچھ مزید مشکلات بڑھ رہی ہیں آپ لوگوں کی؟ ہماری مشکلات نہیں بڑھ رہی. PTI کے نہیں بالکل نہیں. جو مشکلات بڑھی ہیں وہ جو چوری کر کے مینڈیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے پاکستان میں، مشکلات تو ان کی بڑھ رہی ہیں. ان کو تو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ عمران خان یہ برداشت کر جائیں گے اتنی دیر. ان کی مشکلات بڑھ رہی ہیں تو یہ ہو رہا ہے. پہلے آپ سمجھیں کہ یہ لوگ کون ہیں. چوری کیا ہوا مینڈیٹ، چوری کیے ہوئے پیسے، ڈرے ہوئے لوگ. اب ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس پیسہ ہے، اور یہ پیسہ ادھر بھی کھلائیں گے، میڈیا کو بھی کنٹرول کریں گے، ہر جگہ پہ کنٹرول ڈالا ہوا ہے نا. یاد رکھیں یہ ملک بڑا قیمتی ہے، اس کے لیے سب کو مل کے کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ جو حالات جا رہے ہیں ان لوگوں کے، یہ عمران خان ہے جو ایک نشانی ہے پاکستان کی یونٹی کی، جس نے اس پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اور ساروں کو پتہ ہے. بچوں کی گرفتاری کے بعد بھی آپ ڈٹی ہوئی ہیں، اور لاسٹ میں کیا میسیج ہے خان صاحب کے اتنے چاہنے والے ہیں پاکستانی بیرون ممالک لوگ میں، ان کو کیا میسیج دیں گی، اور یہ حرکت کے بعد کیا آپ میسیج دیں گی؟ دیکھیں ہم 2 سال سے جیلوں اور عدالتوں کا چکر لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی ہمت اس لیے دے دی اور ٹریننگ کر دی، کیونکہ اتنی عدالتیں تو ہم نے کبھی لائر زندگی میں نہیں دیکھی. وکیل بھی بن گئی. اب ہمیں لا کی بھی سمجھ آ گئی ہے، وکیلوں سے بڑا کچھ سیکھا ہے. ہمارے ماشاءاللہ وکیل بہت زبردست ہیں. وکیلوں کا رول اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے ان کی بھی ٹریننگ ایکسٹرا ہوگی، ٹیم ورک بھی بڑا زبردست ہے. لیکن اس وقت جو ان کی بھی جد و جہد ہے، وہ ایسی قانون ہی نہیں چل رہا، یہ ججوں کے سامنے جاتے ہیں، لیکن ان کی بھی ہمت ہے کہ اس کے باوجود یہ ججز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا کیس پیش کرتے ہیں، اور بڑا زبردست کیس پیش کرتے ہیں. تو اس لیے جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت کچھ اچھی چیزیں ہوئی ہیں، اس جو 2-3 سال میں زبردست چیزیں ہوئی ہیں. آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے، آپ کو احساس ہوا ہے کہ ہمارا ملک کتنا قیمتی ہے اور ہم کتنے قریب ہیں. ان قریب یہ جس طرح لوگ اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے اکٹھے بیٹھنا ہے، ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں. بڑا کچھ سیکھا ہے. اس لیے دیکھیں مشکل وقت میں انسان بنتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے. اور اس وقت پاکستان بن رہا ہے، قوم بنے گی. لیکن جو یہ لوگ ہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں، اور یہ عمران خان سے نہیں ڈر رہے. ہمارے پیچھے اس لیے لگتے ہیں کیونکہ ہم عمران خان کا میسج دیتے ہیں. عمران خان کے اس لیے پیچھے لگتے ہیں کیونکہ قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے. اصل میں یہ سارے لوگ قوم سے ڈر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے علیمہ صاحبہ کی، جن کا کہنا ہے کہ تمام جو اس وقت PTI کے لوگ ہیں، جو وکلاء ہیں، بڑا ہی زبردست کام کر رہے ہیں، اور یہ سارے جو 2-3 سال سے معاملات ہو رہے ہیں، سب کی جو ہے ٹریننگ ہو رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں عنقریب کوئی اچھی چیز بھی ہوگی. آج کی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.